میرا سوال یہ ہے کہ جادو کیا ہے، اور جس شخص پر جادو کا اثر ہو، یعنی دورے پڑیں اور اس کے کپڑے پھٹ جائیں یا کمرے میں آگ لگ جائے، تو اس جادو سے عمر بھر کے لیے نجات کیسے حاصل ہوگی؟ دیکھیں، جادو ایک تو منتر کا نام ہے، بعض منتر پڑھتے ہیں جو اکثر کلمات کے کفر و شرک پر مشتمل ہوتے ہیں، اس کو جادو سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ایک جادو، لفظ جادو کا اطلاق ہوتا ہے نظر بندی کے اوپر، کہ مطلب بظاہر کچھ نظر آتا ہے، اور اس قسم کے کچھ مطلب معاملات جادوگروں کو آتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے، حقیقتاً وہ رسیاں ہی تھیں۔ اسے بھی جادو سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس سے عمر بھر اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو چند چیزیں آپ کو اختیار کرنی پڑے گی، انشاءاللہ آپ بالکل نجات پائیں گے۔ نمبر 1، آپ نمازوں کی پابندی رکھیں۔ نمبر 2، اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، خصوصاً سورہ بقرہ کی اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات کی۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ حالت جنابت میں نہ رہیں، اس میں زیادہ جادو اثر کرتا ہے۔ گندگی کے قریب نہ رہیں، پاکیزگی کے قریب رہیں، صاف ستھرے رہیں اور خوشبو لگا کر رکھیں۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنا اپنی عادت میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کوئی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ بھائی نے یہ انڈیا ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ جادو ٹونے کا کوئی ایسا اسلامی طریقہ بتا دے جس سے پتہ چلے کہ یہ جادو ٹونا ہو گیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، ٹونا ہوا ہے کہ نہیں، یہ غیبی امور میں سے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے، یا اس کی اطلاع سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ واقعی ہوا ہے کہ نہیں۔ ہاں، ظنیات ہیں، جیسے مختلف عامل حضرات ہوتے ہیں، وہ حساب کتاب کر کے کہتے ہیں بھئی ہمارا ظن ہے کہ شاید آپ پر جادو کروایا گیا ہے، ایسے آثار تو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ آثار سے کچھ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نتیجہ مرتب کر لے، لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی ایسا اسلامی طریقہ کہ مجھے 100% پتہ چل جائے کہ واقعی جادو ٹونا ہے یا نہیں، اور پھر یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کس نے کروایا ہے یہ بھی پتہ چل جائے، یہ یاد رکھیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اب نبی رسول تو آئیں گے نہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اپنے کام میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، بلکہ جو دعویٰ کرے کہ میں بتا سکتا ہوں وہ جھوٹا ہوگا، اس سے کبھی علاج مت کروائیے گا، وہ پکا جھوٹا ہے۔ جو اچھے عاملین ہوں گے وہ یہی کہیں گے بھی میرے علم کے مطابق تو ایسا ہے، باقی اصل حالت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی ظاہری طور پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے، اور پھر احتیاطاً علاج بھی کروانے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم کسی کی اطلاع کو سب سے پہلے یقین کے درجے پہ لاتے ہیں، جیسے 100% معاذ اللہ وحی نازل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل کی بنیاد بھی رکھتے ہیں کہ مثلا اگر اس نے اشارہ کر دیا پھپھی، خالہ، تایا، بس ساری زندگی ان کا بیک آؤٹ ہو گیا، اس سے ملاقات نہیں کرنی۔ ارے بھائی، آپ کو کیا پتا کہ واقعی انہوں نے کروایا کہ نہیں کروایا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ غیبی خبر تو نبی دے سکتا ہے، سامنے والا عامل تو نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے جو غلط قسم کے عامل ہوتے ہیں جن کا مقصود صرف جیب سے پیسہ نکلوانا ہوتا ہے، وہ ایسی شورٹی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تم پہ جادو ہے، فقیر کو بڑا تجربہ ہے جی، جادو ہے آپ پر، اور یہ تک بتا سکتا ہوں ددیال کی طرف سے ہے، اور یہ بتا دوں گا کہ عورت نے کیا ہے، اور یہ بتا دوں گا چھوٹے قد کی ہے۔ اب ڈھونڈتے رہو پورے خاندان میں چھوٹے قد کی، وہ پھپھی بھی ہو سکتی ہے، وہ خالہ بھی ہو سکتی ہے، وہ پھپھی یا اور کوئی مطلب یہ کہ چچی وغیرہ، اور بس گئی وہ تو کام سے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، اس لیے یہ جاننے کی کوشش نہ کریں کہ کس نے جادو کروایا ہے۔ اگر کوئی ظاہری علامت بتاتا بھی اس کا علاج کروا لیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے پیچھے نہ لگے۔ ایک مختصر یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی سائل آتا تھا تو وہ بقدر ضرورت طلب کرتا تھا، یعنی جیسے رات کا کھانا نہیں ہے تو اس نے مانگا صرف رات کا کھانا، اور وہ جا کے کھا کے سو جاتا تھا، اگلے دن کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ رکھتا تھا۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ جمع کرتا چلا جائے، اپنا بینک بیلنس بناتا چلا جائے، یہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدات بیان فرمائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس کی توضیح تشریح یہ ہے کہ بلا ضرورت وہ مانگے، مراد یہ ہے کہ ہے موجود پھر بھی مانگ رہا ہے، اور یہ مانگنا پیسے کے لالچ میں ہو یا اس طرح مانگنا کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے انسان، یہ مانگنا منع ہے۔ ویسے ہم دوستوں سے بعض اوقات مانگتے رہتے ہیں، گھر میں ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں، وہ مانگنا یہاں مراد نہیں۔